سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا بیش قیمت تحائف لے کر جو اونٹوں پر لدے ہوئے تھے نباتہ بن حنظلہ کے ساتھ محمد بن قاسم سے ملنے جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ان کی ملاقات راستے میں ہوئی۔ کاکا نے محمد بن قاسم کو اطاعت اور ہر طرف کے تعاون کا یقین دلایا اور محمد بن قاسم نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی اور اس کے خاندان کی ہی نہیں بلکہ اس کے عوام کے جان و مال کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ محمد بن قاسم کاکا کے ساتھ سیسم کے قلعے میں داخل ہوا۔ تحفہ الکرام میں مذکور ہے کہ محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ اس ملک میں جس کی بہت زیادہ عزت و افزائی کی جاتی ہے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس خطے میں کرسی کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کاکا نے کہا، اور اس کے ساتھ ایک ریشمی کپڑا دیا جاتا ہے جو وہ شخص اپنے سر پر لپیٹ لیتا ہے۔ محمد بن قاسم نے باقاعدہ ایک تقریب میں کاکا کو اپنے برابر ایک کرسی پر بٹھایا اور بیش قیمت ریشمی کپڑا لے کر اس کے سر پر لپیٹ دیا۔ وہاں کے لوگوں پر اس تقریب کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ وہ دلی طور پر مسلمانوں کو پسند کرنے لگے۔ یہاں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ دو نے لکھا ہے کہ کاکا بجے رائے کو قلعے میں چھوڑ کر محمد بن قاسم سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا اور نباتہ بن حنظلہ اسے راستے میں ملا تھا جو اسے محمد بن قاسم کے پاس لے گیا تھا اور اس نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ محمد بن قاسم جب سیسم گیا تو شہر کے دروازے بند تھے اور بجے رائے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ 2 دن لڑائی ہوتی رہی، آخر بجے رائے مارا گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بجے رائے سیسم سے بھاگ گیا تھا اور مسلمان سواروں نے اس کا تعاقب کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ 1-2 حوالے ایسے بھی ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بجے رائے ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ انہی دنوں جب محمد بن قاسم سیسم میں تھا بجے رائے مارا گیا تھا۔ ایک اور روایت بہت حد تک قابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ کاکا نے محمد بن قاسم کی اطاعت بغیر لڑے قبول کر لی تھی، لیکن ارد گرد کے علاقے میں جو علاقہ بودیا کہلاتا تھا بغاوت بڑک اٹھی تھی۔ اس بغاوت کے پیچھے بجے رائے کا ہاتھ تھا۔ یہ علاقہ کاکا کے زیر نگیں تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بیچ کر باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باغی تعداد میں بھی اور تحریبی سرگرمیوں میں بھی بڑھتے گئے۔ کاکا نے آخر محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کا جو طریقہ بہتر سمجھتا ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک نائب سالار عبد الملک بن قیس کو فوج کی کچھ نفری دے کر حکم دیا کہ وہ باغیوں کی بستیوں پر حملے کرے، قتل کرے، آگ لگائے اور جو کارروائی بہتر سمجھتا ہے کرے۔ باغی گروہ فوج کی بیرونی چوکیوں پر حملے کرتے اور لوگوں کے گھروں کو لوٹتے تھے۔ عبد الملک بن قیس نے باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کیے۔ بعض مقامات پر باقاعدہ لڑائیاں لڑی گئیں۔ ایسی ہی ایک لڑائی میں جب باغی اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تو ان کے جو آدمی قید ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان لاشوں میں بجے رائے اور اس کے 2-3 سرداروں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ لاشوں میں دیکھا گیا بجے رائے کی لاش مل گئی۔ اس کے مرنے سے اور عبد الملک بن قیس کی زبردست اور تباہ کن کاروائیوں سے باغی دب گئے۔ باغیوں کے ٹھکانوں سے بڑا قیمتی مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس میں چاندی اور سونے کی افراد تھیں، کپڑا اور اناج تو بے حساب تھا۔ قیدیوں سے پتہ چلا کہ یہ بجے رائے کا بندوبست تھا جو اس نے تھوڑے سے عرصے میں کر لیا تھا۔ وہ باغیوں کی تعداد بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اگر محمد بن قاسم بر وقت سرکوبی کی مہم شروع نہ کرتا تو وہ باغیوں کے نرغے میں آ جاتا۔ مختلف قبائل کے جو سردار باغی ہو گئے تھے وہ محمد بن قاسم کے پاس عام معافی کی درخواست لے کر آ گئے۔ انہیں اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ وہ 1000 درہم سالانہ اخراج ادا کیا کریں گے۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ بصرہ روانہ کر دیا اور حجاز کو سیسم کی فتح اور باغیوں کی سرکوبی کی تفصیلات لکھیں۔ سیسم کے لیے محمد بن قاسم نے 2 حاکم مقرر کیے۔ ایک کا نام عبد الملک بن قیس اور دوسرے کا حمید بن ودا نجدی تھا۔ دونوں آل جاروس سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم اگلی پیش قدمی کی تیاری کر رہا تھا کہ حجاز کا خط آ گیا جس میں اس علاقہ بودیا کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ حجاز نے اس خط میں یہ حکم بھیجا کہ اب آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دو
और नेरोन वापस चले जाओ। फौज को आराम दो, नफरी और साजो सामान की कमी को पूरा करो और राजा दाहिर के मुकाबले के लिए निकलो। उसे मैदान में ललकारो, उसे ऐसी शिकस्त दो कि वो तुम्हारे कदमों में आ गिरे, फिर उठने के काबिल न रहे। तुम जब इस राजा को तबाह कर लोगे तो तुम पर हिंदुस्तान के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे मुकाबले में कोई न ठहर सकेगा। नमाज और दुआ को न भूलना। तुमने इबादत, तलावत कुरान और दुआ के करिश्मे देख लिए हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये हाथ मिलते ही मोहम्मद बिन कासम सीसम का बंदोबस्त अपने हाकिमों के सुपुर्द करके नेरोन को रवाना हो गया। उसने सीसम में फौज का कुछ हिस्सा छोड़ा और बाकी फौज को अपने साथ लाया था। वो सिस्तान में रुक गया। वो वहां से रवाना होने ही वाला था कि चीना कौम के बहुत से आदमी उसके पास आए। उन्होंने बताया कि वो दोनों जासूस जो लड़कियों को साथ लाए थे और अब इस्लाम कबूल कर चुके थे, अपनी ज़ात के सरदारों से मिले और इन्हें बताया कि मुसलमान क्या हैं और इस्लाम क्या है। वो मुसलमानों की नमाज और उनके हुस्ने सलूक से इतने मुतासर हुए थे कि जहां जाते उसी का जिक्र करते थे। चीना कौम के लोग देख चुके थे कि मुसलमान मफतू इलाकों के लोगों के साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। उन्होंने इन दोनों आदमियों से मजीद बातें सुनी तो वो इतने ज्यादा मुतासिर हुए कि इनमें से बहुत से आदमी सिस्तान में पहुंच गए और मोहम्मद बिन कासम से कहा कि वो इन्हें मुसलमान बना ले। ये लोग अपने साथ बहुत से तोहफे लाए थे जो उन्होंने मोहम्मद बिन कासम को दिए। मोहम्मद बिन कासम ने इन्हें हल्का बगोश इस्लाम कर लिया। वो दोपहर के खाने का वक्त था। दस्तरख्वान बिछाया गया और इनके तमाम आदमियों को मोहम्मद बिन कासम ने खाने पर बिठा लिया। इस मौका पर मोहम्मद बिन कासम ने कहा कि ये चीना कौम मरजूक है, यानी ये रिज़्क से कभी भी महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह इन्हें हर जगह रिज़्क पहुंचाता रहेगा। यहीं से चीना कौम मरजूक के नाम से मशहूर हो गई। मोहम्मद बिन कासम नेरोन को रवाना हो गया।